امیر معاویہ کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ امیر معاویہ کو ہدایت دینے والا اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملے ایسا بنا دے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیواروں، نبی کے ان بات پر غور کرو کہ جس نبی نے امیر معاویہ کے رب کی بارگاہ میں ایسی دعا کی ہو، مولا امیر معاویہ کو ہدایت دینے والا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملے ایسا انسان بنا دے۔ اب پتا ہے جس کے بارے میں میرے محبوب رب کعبہ کے محبوب نے ایسی دعا کی ہو، وہ اہل بیت کا گستاخ کیسے ہو سکتا ہے، وہ اہل بیت کا دشمن کیسے ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیواروں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو میرے صحابی کی شان میں گستاخی کرے وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اب پتا چل گیا کہ امیر معاویہ اہل بیت سے بے پناہ محبت کرتے تھے، امام حسین سے بے پناہ محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ جب امام حسن تھے اپنی خلافت اپنی حکومت حضرت معاویہ کو سونپی تو امام حضرت امیر معاویہ نے امام حسن اور امام حسین کے لیے کچھ وظیفہ مقرر کر دیا تاکہ امام حسن اور امام حسین اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیواروں، اگر حضرت امیر معاویہ معاذ اللہ اہل بیت سے نفرت کرتے، اہل بیت کے دشمن ہوتے تو کبھی وظیفہ مقدر نہ کرتے، کبھی ان کے لیے اسکالرشپ متعین نہ کرتے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیواروں، آپ کے ذہن میں ایک اعتراض اور ہو سکتا ہے کہ یزید سے اچھے لوگ اس وقت تھے، حضرت عبد الرحمن بن عمر تھے، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر تھے، عبداللہ بن عمر تھے، عبداللہ بن زبیر تھے۔ یہ ایک قابل اور معتبر صحابی تھے جو اپنے وقت کے بڑے بڑے فقیہ تھے، جو اپنے وقت کے بڑے بڑے محدث تھے، جو اپنے وقت کے بڑے بڑے فقیہ تھے، لیکن امیر معاویہ نے ان سب کو خلافت کیوں نہیں دیا، ان کو اپنے تخت نشینی پر کیوں نہیں بٹھایا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیواروں، یہ دنیا کا رجول ہے کہ ایک باپ کو اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، اور خاص کر جب اولاد پر اعتماد حاصل ہو جاتا ہے، جب اولاد اچھا بن کر باپ کے سامنے جاتا ہے تو باپ یہی سمجھتا ہے کہ میرا بیٹا اچھا ہے، میرا بیٹا نیک ہے۔ یہی حال یزید کا تھا، جب یزید امیر معاویہ کے سامنے جاتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ پورے اسلامی کلچر میں ڈھل چکا ہے، شریعت کا محافظ بن چکا ہے، قرآن کا محافظ بن چکا ہے۔ وہ ہمیشہ خیر کے کاموں میں رہتا، وہ نیک کاموں کا متلاشی رہتا۔ جب کوئی بچہ اپنے باپ کے سامنے ٹوپی لگا کر اچھا کرتا پہن کر داڑھی سجا کر جائے گا تو باپ یہی سمجھے گا کہ میرا بیٹا نیک ہے، اس کے اندر شریعت کی محبت ہے، اس کے اندر قرآن کی محبت ہے۔ یہی حال یزید کا تھا کہ جب امیر معاویہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو کبھی قرآن کی تلاوت کرتے، کبھی ذکر و اذکار کرتے۔ حضرت امیر معاویہ کو یزید پر اعتماد ہو چکا تھا، کامل اعتماد تھا کہ یزید نیک ہے۔ جس وقت حضرت امیر معاویہ نے یزید کو خلیفہ بنایا تھا، تخت نشینی بن دیا تھا، اس وقت وہ نیکوں کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ کے ذہن میں اگر کوئی بھی خلجان ہو اس کو میں بھی دور کرتا چلتا ہوں۔ حضرت امام حسین اور حسن کے ایک بھائی جس کا نام محمد بن حنفیہ ہے، اس سے عبداللہ بن متی پوچھتے ہیں کہ تم یزید کو کیسا پاتے ہو؟ امام محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی یزید کو اس وقت تک شراب پیتے نہیں دیکھا، جوا کھیلتے نہیں دیکھا اور بے حیائی کا کام کرتے نہیں دیکھا جب تک حضرت امیر معاویہ زندہ تھے۔ پتا چلا کہ اگر یزید برا ہوتا، جب حضرت امیر معاویہ نے اسے منصب سونپا تھا تو حضرت امیر معاویہ اسے تخت نشینی نہ دیتے، تخت نہ دیتے۔ پتا چل گیا کہ اگر تم امیر معاویہ پر الزام ٹھہراتے ہو تو تم غلط ہو، اس لیے کہ صحابی رسول کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ جسے مصطفیٰ
प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवारों, ये बात बताना जरूरी था। अब आइए, जब यजीद तख्त नशीनी हुआ, तख्त पर बैठा, तो उन्होंने 2 या 3 महीने के बाद, और यजीद की चालाकी देखिए कि उन्होंने सबसे पहले जो उस वक्त ताकतवर लोग थे उनको बैयत की दावत दी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो दयारे मोहब्बत जिसे हमारे नबी ने बड़ी मेहनत और मुशक्कत और न जाने कितने पत्थर खाकर बसाया था मदीना। उस वक्त मदीना का गवर्नर, मदीना था वो वलीद बिन उक़बा था। कौन था? वलीद बिन उक़बा। उस वक्त मदीना में इमाम हुसैन, अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, अब्दुल्ला बिन उमर, ये सब मौजूद थे। यजीद वलीद बिन उक़बा के पास एक खत लिखता है और उसके पास भेजता है कि तुम इमाम हुसैन से कहो कि मेरी बैयत कबूल कर ले। अब्दुल्ला बिन जुबैर से कहो कि मेरी बैयत कबूल कर ले। वलीद के पास ये खत पहुंचता है और इमाम हुसैन को बुलाते हैं और कहते हैं कि यजीद ने मेरे पास एक खत लिखा है जिसमें उसने ये बात लिखी है कि इमाम हुसैन से कहो कि मेरी बैयत कबूल कर ले, और अगर बैयत कबूल ना करे तो उनका सर तन से जुदा कर दो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, उसी वक्त वलीद बिन उक़बा मरवान से मशवरा करता है और इमाम हुसैन को खबर देता है कि वो आए। बैतुल अमादा में इमाम हुसैन 30 अपने अजीज के साथ बैतुल अमादा में तशरीफ लाते हैं और वलीद कहता है कि तुम यजीद की बैयत कर लो। इमाम हुसैन कहते कि मुझे मोहलत दो, मैं कल बताऊंगा। वो फिर असर के बाद आते हैं। हजरत इमाम हुसैन और अब्दुल्ला बिन जुबैर उनकी बैयत का इनकार कर देते हैं। कैसे बैयत कर ले कि जो अभी शराबी बन चुका हो? कैसे बैयत को कबूल कर ले जिस शरीयत को फैलाने के लिए मेरे मुस्तफा ने न जाने कितने पत्थर खाए थे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, जब इमाम हुसैन ने बैयत को कबूल करने से इनकार कर दिया तो यजीद और उसके जालिम लश्करों ने मेरे हुसैन पर मदीने की जमीन तंग कर दी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, और इमाम हुसैन मदीना को छोड़ने पर मजबूर हो गए। अब इमाम हुसैन ने सोचा कि मदीना छोड़ दिया जाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब हम यही रुकते हैं जिस शहर में इंसान बचपन से लेकर अपने बुढ़ापे को गुजार देता है, जहां माँ की मोहब्बत होती है, जहां भाई की मोहब्बत होती है, जहां नाना की ऐसी मोहब्बत हो कि जो नाना अपने नवासे को हमेशा सीने से लगा के रखता है। अगर वो इंसान उस शहर को छोड़ता है, उस जमीन को छोड़ता है, तो उससे पूछिए उससे कितनी तकलीफ होती है, उसके दिल पर क्या गुजरता है। माँ का मजार है, नाना का मजार है, इमाम हसन का मजार है। जिस हुसैन ने इमाम हुसैन के साथ अपनी जिंदगी गुजार दी है, जिस हुसैन ने 7 साल जिंदगी नबी के गोद में गुजारी है, जिस हुसैन ने अपने जिंदगी के 20-25 साल फातिमा ज़हरा खातून जन्नत की गोद आगोश में गुजारा हो, अगर वो मदीना की धरती को छोड़ेगा तो उसको कितनी तकलीफ होती होगी, उसके दिल पर क्या गुजरा होगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, इमाम हुसैन मदीना को छोड़े जा रहे हैं। जिस मदीना को बसाने के लिए न जाने इमाम हुसैन ने कितनी मुशक्कतें बर्दाश्त की थी। आज अपने माँ के कदमों पर, जिस माँ के कदमों पर गिरकर रोया करता था, जिस माँ के कदमों पर गिरकर कामयाबी हासिल किया था, आज उसी माँ को छोड़कर मक्के की तरफ रवाना है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, मैं आपको बताता चलूं इमाम हुसैन ने मदीना क्यों छोड़ा, आखिर मदीना छोड़ने की वजह क्या थी? क्या इमाम हुसैन डर गए थे? नहीं नहीं, क्या इमाम हुसैन के पास ताकत नहीं थी? ऐसी बात नहीं है। और तारीख का मुताला करते हैं कि नबी के बाद अगर दुनिया का कोई सबसे ताकतवर इंसान है तो कोई और नहीं बल्कि इमाम हुसैन है। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि इमाम हसन और
امام حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، پتہ چلا کہ جنتی نوجوانوں کے اندر دنیا کے 40 پہلوان کی طاقت کو پیوست کر دی جاتی ہے۔ ان کے اندر اتنی طاقت رکھ دی جاتی ہے کہ دنیا کا 40 پہلوان جو اپنے وقت کا عظیم طاقتور ہے، جس کے طاقت کے اعصاب بھی بڑے بڑے چٹان بھی موم ہو جایا کرتے ہیں، اتنی طاقت ایک جنتی نوجوان کے اندر رکھ دیا جاتا ہے۔ اب پتہ لگا لیجئے، اب اندازہ لگا لیجئے کہ ایک جنتی نوجوان کے اندر 40 طاقتور انسانوں کی طاقت رکھ دی جاتی ہے، اور اب اندازہ لگا ہے کہ جب ایک جنتی کا یہ عالم ہے تو جنتی نوجوانوں کے سردار کا عالم کیا ہوگا۔ تاریخین لکھتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں کہ اگر امام حسین چاہتے تو جتنے یزیدی لشکر تھے، ایک پنچ میں، ایک تلوار میں سارے یزیدیوں کا چھکا چھڑا دیتے، سارے یزیدیوں کو مار دیتے، جہنم واصل کر دیتے۔ لیکن یہاں پر لڑنا مقصد نہیں تھا، بلکہ دنیا والے کو صبر کا پیغام دینا تھا، برداشت کرنے کا پیغام دینا تھا، اور یہ میسج دینا تھا کہ صبر کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر برداشت کرو گے تو کامیابی تمہارے قدم کو چومے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اتنے بڑے طاقتور انسان ہے، اگر چاہ لیتے تو یزیدی لشکروں کے چھکے چھڑا دیتے، لیکن حسین جنگ نہیں چاہتا تھا۔ حسین چاہتا تھا تو امن و محبت چاہتا تھا، بولیے سبحان اللہ، سونا چاہتا تھا۔ امام حسین مدینے سے روانگی سے پہلے اپنی ماں کی قبر پر زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور اس ماں کو آخری بار دیکھنا چاہتے ہیں جس ماں نے اپنے پستان سے وہ دودھ پلایا تھا جسے دنیا کا سب سے بہادر انسان بنا دیا تھا، جسے ماں کی محبت میں حسین کھیلا کرتا تھا، اور اس ماں سے آخری دیدار کے لیے جا رہا ہے۔ امام حسین اپنی ماں کی قبر پر پہنچتے ہیں، رونے لگتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے میری ماں، میں نے تیرے آگوش میں، میں تو تیری آگوش میں پروان چلا ہے، آج تیرا بیٹا اس دھرتی کو چھوڑ کر جا رہا ہے جہاں تیرے بیٹے نے چلنا سیکھا ہے، جہاں تیرے بیٹے نے بولنا سیکھا ہے۔ قبر سے آواز آتی ہے، اے میرے بیٹے صبر کرنا، اے میرے بیٹے صبر کرنا، کچھ ایسا کام نہ کر دینا جس کی وجہ سے تمہارے نانا کی شریعت ختم ہو جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، امام حسین اپنی ماں کی قبر پر رو کر کے لگے ہیں، اے میری ماں، آج ظالم مجھ پر مدینے کی زمین تنگ کر دیا ہے، آج مجھ پر وہ زمین تنگ کر دی گئی ہے جہاں میں کھیلا کرتا تھا، جہاں میں اپنے نانا کے دوش پر سوار تھا، جہاں میں اپنے نانا کی سواری پہ سوار تھا، آج وہ زمین مجھ پر تنگ کر دی گئی ہے۔ ماں اندر سے آواز دیتی ہے، میرے بیٹے صبر کرنا، میرے باپ ابو کی شریعت کو بچا دینا، تم اپنی گردن کو کٹا دینا، جاؤ میدان کربلا پہ، میں وہاں رہوں گی، تیرا بھائی حسن بھی وہاں پر تیرے مقابلے اور تیری بہادری کا نظارہ کریں گے۔ اس کے بعد میرے پیارے حسین اپنے بھائی حسن کی قبر پر جاتے ہیں، اس بھائی کے پاس جس کے ساتھ زندگی میں کھیلا تھا، جن سے گلے ملا کر چلتا تھا، وہ بھائی جو کسی نے آپسی گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی جس سے دل پہ ایک دوسرے کو نفرت بیٹھ جائے، اور کہتے ہیں دنیا آج ظالموں نے تیرے بھائی پہ مدینہ کی زمین تنگ کر دی ہے، تیرا بھائی کی زمین یعنی کہ مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ یہ سب بات کہنے کے بعد نبی کے روضے پر آتے ہیں، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، امام حسین جیسے ہی اپنے نبی کے روضے پر آتے ہیں، آنکھوں سے آنسو کا سیلاب نکل جاتا ہے۔ کیسے نہ آنکھوں سے آنسو کا سیلاب نکلے جو نواسہ نبی کے پیٹ پر چل کر سفر کیا کرتا تھا، جو نانا کے آغوش سے محبت میں رہا کرتا تھا، جو نانا زندگی بھر نام نوازے سے محبت کرتا ہے، جب اس کا رشتہ، جب اس سے دوری ہوتی ہے تو اس کا دل پھٹ جاتا ہے۔ امام حسین جیسے کہ نبی کے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں، ان کی قبر سے لپٹ جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں، نبی خواب میں تشریف لے جاتے ہیں اور امام حسین کے سر کو اپنی قدم پہ رکھ دیتے ہیں، بولیے سبحان اللہ، اور اپنی انگلیوں کو ان کے سر پہ ایسے کرنے لگتے ہیں جیسا کہ کوئی انسان کنکا کر رہا ہو، اور صبر کی تلقین کرتے
کہتے ہیں اے میرے حسین صبر کرتا، آج تم اگر میری شریعت کو بچا لو گے، اگر آج تم میرے نائف قرآن کو بچا لو گے، اگر آج تم میری امتیوں کی لاج رکھ لو گے، تو کل میدان محشر میں ہم تجھے حوض کوثر کا مالک بنا دیں گے، جسے تم چاہو گے حوض کوثر پلاؤ گے۔ میں تجھے جنتی نوجوانوں کا سردار اقرار کرتا ہوں، جسے تم چاہو گے بخشش کا پروانہ دے دو گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کچھ وقت کے لیے ہم اسی جگہ پہ رک جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر چاہتے تو امام حسین مدینہ میں بھی یزید سے لڑ سکتے تھے اور شریعت کی بقا کے لیے، شریعت کی تحفظ کے لیے 72 نفوس قدسیہ اور اپنے خاندان کو قربان کر سکتے تھے، لیکن امام حسین نے مدینہ کو کیوں چھوڑا، مکہ جا کر کیوں رہے، وہاں سے کربلا کیوں پہنچے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس میں بھی بہت بڑی حکمت ہے، اس میں بھی بہت بڑی مصلحت ہے۔ اب آؤ تاریخ انسانیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کو گود میں لگے ہوئے ہیں، ام الفضل بنت حارث تشریف لاتی ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہا ہے۔ ام فضل پوچھتی ہے اے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اے بھوکے کو کھانا کھلانے والے آقا، اے پیاسے کو پانی پلانے والے آقا، اے روتے کو ہنسانے والے آقا، آپ کے آنکھوں سے آنسو کا قطرہ کیسے گر رہا ہے؟ میرے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے ام الفضل بنت حارث، ابھی میرے پاس حضرت جبریل ابھی آئی تھی اور کہا تھا کہ آپ جس سے بے حد محبت کر رہے ہیں، آپ جسے محبت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، جسے آپ گود میں کھلا رہے ہیں، اسے آپ کی امت میں کچھ بدبخت کربلا کے میدان میں شہید کر دے گا، اسے شہید کر دیا جائے گا، اسے پیاسا 3 دن پیاسا رکھا جائے گا، یہ پیاس سے تڑپے گا، تب جا کر انہیں شہید کر دیا جائے گا، وہ بھی کربلا کے میدان پہ۔ پھر دوسری حدیث پر نظر پڑتی ہے تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں میرے پاس حضرت جبریل ابھی آئی ہے اور مجھے کربلا کی مٹی لا کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اس زمین کی مٹی ہے جہاں پر آپ کا نواسا آج شہید کر دیا جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچا کہ اگر ایک انسان جس کو سب سے زیادہ پیارا ہو اور جس کے بارے میں یہ خبر لے کر آئے تو اس نے کتنی تکلیف ہوگی۔ یہ آپ مثال کے طور پر سمجھے کہ کوئی باپ ہے اور اس کا بیٹا ہے، اگر اس باپ سے کوئی کہے کہ آپ کے بیٹے کو کل پھانسی دے دی جائے گی، آپ کے بیٹے کو کل جیل میں رکھ دیا جائے گا، تو اس باپ سے پوچھو کہ اس باپ کے دل پہ کیا گزرتا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ اس باپ کے دل پر کسی نے زخم مارتی ہے، کسی نے پرچھی مارتی ہے۔ مصطفیٰ کو اتنی تکلیف ہوئی، مصطفیٰ کو اتنا بڑا غم ہوا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ہوتا تو اسی جگہ دم توڑ دیتے، لیکن مصطفیٰ آئے تھے ہی اچھائی کا سبق دینے کے لیے اور اس مٹی کو شیشے میں پیک کر دیتے ہیں اور ام سلمہ کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا میرے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ اب پتا چلا کہ میرے مصطفیٰ کے نواسے نے مدینہ اس لیے چھوڑا ہے کہ مدینہ میں شہید نہیں ہونا تھا بلکہ کربلا کی اس مٹی پر شہید ہونا تھا، جس مٹی کی خوشخبری، جس مٹی کی بشارت میرے مصطفیٰ نے دے دیا اور اس دانتوں کو یہ بتا دیا کہ جو کہتے ہیں مصطفیٰ کو خیر کی خبر دیتی ہے، مصطفیٰ کو خیر کا علم دیتی ہے، ان دانتوں کو یہ پیغام دے دیا کہ میرا حسین اگر شہید ہوگا تو کربلا کے میدان میں ہوگا۔ پتا چلا کہ میرے نبی خیر کی خبر جانتے ہیں، اللہ نے میرے نبی کو خیر داغ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اس لیے تو اعلیٰ حضرت دیتے ہیں اور کیا، اور اس لیے تو اعلیٰ حضرت دیتے ہیں اور کیا، اور دودھ پاک اللہم صلی اللہ سیدنا سیدنا بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیا، اور کوئی خیر کیا تم سے
से नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवारों, अब हमें के बाद मालूम हो गई, हम के बाद जान गए कि मदीना इसलिए छोड़ा है कि मेरे मुस्तफा ने खुद हजरत जिब्रील के जरिए के बाद दुनिया को बता दी थी कि मेरे प्यारा नवासा हजरत हुसैन करबला के मैदान में शहीद कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवारों, इतना ही नहीं, इमाम हुसैन की एक 7 साल बेटी जिसका नाम फातिमा सुगरा है, वो बीमार है, उसे इस कदर बुखार है कि वो चलने के लायक नहीं है। जब इमाम हुसैन मदीना से जाने के लिए अपने सामान को बांध रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तो वो मासूम बच्ची अपने बाप से पूछती है, अब तो आप लोग कहाँ जा रहे हैं, मुझे क्यों नहीं बताते हैं कि अब मैं नहीं जा सकती हूँ। इमाम हुसैन फातिमा सुगरा 7 साल बच्ची की बात सुनकर रोने लगती है, आंखों से आंसू निकल पड़ता है। हजरत ज़ैनब है, सकीना है, वो बच्ची ज़ैनब से पूछती है, फुफ्फू हमसे कौन सी गलती हो गई है जो आप हमें नहीं बता रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। लेकिन अगर इमाम हुसैन के बात बता देते, बेटी मदीना की तब जमीन हम पर तब हो चुकी है, जालिम हम पर जुल्म कर रहा है, और के बात बता देते तो जो बच्ची बुखार से तप रही थी उसकी तप टूट जाती, उसका तप टूट जाता, उनकी जान चली जाती। सकीना से पूछती है कि अब मैं इस लायक नहीं हूँ कि मुझे बता दीजिए चाहिए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवारों, जरा गौर करें कि जिस पर इतने जुल्म और सितम के बादल टूटे हो, जिनकी एक 7 साल मासूम बच्ची बीमारी में तप रही हो, बुखार से चल रही हो, उस वक्त मदीना छोड़ी, कोई अपने घर को छोड़े तो कैसा एहसास होता होगा, उनके दिल पर कैसा गुजरता होगा। जरा आप इस बात को तो देखें कि अगर कोई इंसान जिसके घर में कोई बीमार बच्ची बुखार से तड़प रही हो, उसे छोड़कर अगर कोई इंसान घर से निकलेगा तो उसके दिल पर क्या गुजरेगा। इमाम हुसैन उस बेटी को उम्मे सलमा के हवाले कर देते हैं और सामान को बांधते हैं। इमाम हुसैन 84 अफराद के साथ 28 रजबुल मुरज्जब को मदीना को अलविदा कहकर मक्का की तरफ रवाना हो जाते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवारों, जब इमाम हुसैन मदीना से मक्का के लिए चले हैं, मक्का के लिए चले हैं, मदीने की जमीन रो रही है, आसमान रो रहा है। क्यों रो है? जो मुकद्दस हाथ, जो मुकद्दस पाँव मदीने की जमीन पर पड़ती थी तो मदीने की जमीन खुशी से हंसने लगती थी। आज वही कदम उस जमीन से हट रहा है, आसमान रो रहा है, मदीने के चरिंदों परिंद रो रहे हैं कि आज एक रसूल का नवासा मेरी पवित्र धरती को छोड़कर जा रहा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवारों, जब इमाम हुसैन मक्का से मदीना से मक्का की तरफ रवाना हो रहे हैं तो आपके साथ ज्यादा मर्द नहीं बल्कि ज्यादा औरतें थी और मदीने से मक्के का जो सफर है, जो दूरी है, करीब 400 या 350 किलोमीटर है। अल्लाहु अकबर, 5 दिन का सफर है, रंगरेतीली जमीन है, धूप की तपिश है, न सवारी है न कुछ है, पैदल जा रही है। शहर वालों साथ में है। इमाम हुसैन से कहती है, ए मेरे प्यारे शोहर, आपको बड़ी तकलीफ होगी। जब सूरज की तपिश बालों पे पड़ती है तो बालों आग की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इमाम हुसैन हमसे निडाल है लेकिन ये परवाह नहीं कर रहे हैं। नाना की शरीयत को बचाने के लिए, नाना के कुरान को बचाने के लिए, नाना की उम्मत की लाज को बरकरार रखने के लिए तपते रेत में जा लगे हैं। पीछे उनकी छोटे छोटे बच्चे हैं, 6 माह का असगर है जो झूले पे झूल रही है। वो सोखा जो कहती थी मुझे भी साथ ले चलो ताकि मैं अपने भाई छोटे असली अली असगर के झूले को झुलाऊंगी। शहर बानो अली असगर को अपने सीने से चिपटाई है। प्यास की शिद्दत है और बालू रेतीली बालू है, पाँव चल रहा है। ऐसे आलम पे जा लगे हैं। 5 दिन का सफर है, कहीं कुछ खाने को नहीं है, कुछ पीने को नहीं है। अल्लाह अकबर कभी था कैसे चलेगी इस्लाम की मोहब्बत पे, न औलाद की परवाह है। सिर्फ अगर परवाह है तो उसे शरीयत मुस्तफा की परवाह है। अगर फिक्र है तो कुरान की हिफाजत की फिक्र है। अगर फिक्र है तो उम्मत की बख्शिश की फिक्र है। चल रहे हैं
معظم کو مکہ کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، اسی درمیان حضرت امام حسین کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوتی ہے جن کے دل پہ اسلام کی محبت تھی۔ وہ پوچھ دیتے ہیں، اے امام حسین اتنی رتیلی زمین پہ کہاں جا لگے ہو؟ امام حسین کہتے ہیں کہ میں مکہ جا لگا ہوں۔ کہتے کیوں جا لگے ہو؟ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے اور کہتے ہیں کہ ظالم وہ تھے جو میرے نانا کا کلمہ پڑھتا ہے، اس نے مدینے کی زمین مجھ پر تنگ کرتی ہے۔ یہ جملہ سنتا تھا، اس عاشق رسول اور صحابی رسول کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتا ہے اور کہتے ہیں کہ مکہ بھی آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، آپ وہاں سے کہیں اور چلے جائیں۔ لیکن امام حسین کہتے نہیں، میں یہی رہوں گا۔ امام حسین 4 مہینے تک مکہ میں مقیم رہتے ہیں، اپنے اہل و عیال کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، امام حسین مکہ میں پہنچ چکے ہیں۔ جیسے امام حسین مکہ میں پہنچتے ہیں، امام حسین کے بعد دیوانے نبی کا کلمہ پڑھنے والے امام حسین کا استقبال کرتے ہیں، خوشی سے بچت جاتے ہیں۔ اور اسی وقت مکہ کا گورنر عبداللہ بن زیاد تھا۔ یہ بات عبداللہ بن زیاد کو معلوم ہوتی ہے کہ ڈر جاتا ہے کہ اب حسین آ چکا ہے، کوئی یزید کی بیعت کو قبول نہیں کرے گا، کوئی یزید کو نہیں مانے گا۔ اس لیے کہ امام حسین کی محبت مکہ والوں کے دلوں میں اس طرح اتر چکی تھی کہ امام حسین کے علاوہ کسی کو اپنا پیشوا نہیں مان سکتا تھا۔ یہ خبر عبداللہ بن زیاد یزید کے پاس پہنچا دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب ہم یہیں پر ٹھہر جاتے ہیں، اب انسائکلوپیڈیا میں آتے ہیں۔ امام حسین کے جو مدینہ چھوٹا تھا، ہمیں اس سے کیا میسیج ملتا ہے، کیا پیغام ملتا ہے؟ اب دنیا تاریخ کو دیکھتے ہیں، اگر وقت ہو گیا ہو تو صرف 5 منٹ لے کر میں امام حسین کے مدینہ چھوٹے سے ہمیں کیا میسیج ملتا ہے، ہمیں کیا فکر ملتی ہے، ہمیں کیا سوچ ملتا ہے، میں یہ آپ کے حوالے کر دینا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج ہمارے معاشرے کا حال کیا ہو چکا ہے؟ آج ہمارے معاشرے کا حال کیا ہو چکا ہے کہ آج ہم ظالم کا ساتھ دیتے ہیں، آج ہم شرابی کا ساتھ دیتے ہیں۔ اگر ظالم طاقتور ہے تو پوری قوم اس کی طرف چلی جاتی ہے، اگر ظالم طاقتور ہے تو کوئی چائے پر بک جاتا ہے، تو کوئی پیسے پر بک جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، امام حسین کے ہمیں یہ میسیج دیا تھا کہ ظالم چاہے جتنا بڑا بھی طاقتور ہو، شریعت سے کھلواڑ کرنے والا جتنا بھی طاقتور ہو، قرآن کو بیچنے والا جتنا بھی طاقتور ہو، قرآن سے کھلواڑ کرنے والا جتنا بھی طاقتور ہو، شریعت کا گلا گھونٹنے والا جتنا بھی طاقتور ہو، اس کے سامنے جھکنا نہیں ہے، بلکہ آگے ہمیں عمل کرتا ہے تو مصطفیٰ کی شریعت پہ کرتا ہے، گردن کٹ جائے، جان چلی جائے، پرواہ نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ کی شریعت کا سودا نہیں ہونے دیں گے، قرآن کا سودا نہیں ہونے دیں گے۔ امام حسین نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ سر کٹ جائے لیکن باطل کے آگے جھکنا نہیں ہے۔ جو باطل کے آگے جھک گیا وہ مر گیا، جو مر گیا وہ سڑ گیا، اور جو سڑ جاتا ہے وہ انسان نہیں بلکہ جانور بن جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اور نبی کی حدیث کو پڑھتے ہیں۔ نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان ظلم کرنے والے یا اچھے نیک بندوں کے ساتھ خراب کام کرنے والوں کا ساتھ دے تو اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ اس انسان کو ظالم کی جگہ پر جہنم میں ڈال دے۔ آپ اندازہ کیجئے میرے نبی نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی انسان ظالم کا ساتھ دے اور جو غریب بندوں کو ستاتا ہے، یتیم پر ظلم کرتا ہے، اگر کوئی انسان اس کا ساتھ دے گا تو اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ اس بندے کو اس ظالم کی جگہ جہنم پہ ڈال دے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، آپ نے غلطی نہیں کی ہے، آپ کی غلطی صرف نہیں ہے کہ آپ نے ظالم کا ساتھ دیا ہے۔ اگر یہی امام حسین کربلا میں ظالم کا ساتھ دیتے، یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دیتے اور اپنے سر کو پر سے
ہوتی، نہ نماز ہوتی، نہ مسجدیں ہوتی، نہ آذان ہوتی، نہ ہم ہوتے، نہ آسمان ہوتا، نہ چرند ہوتا، نہ پرند ہوتا، نہ سمندر ہوتا۔ پتا چلا کہ اگر امام حسین اس ناپاک کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دیتا تو ہمارا وجود نہ۔ اور اسی کے ضمن بھی ایک اہم پیغام پہ دیتا چلوں کہ باطل چاہے جتنا بھی سر چڑھ کے بولے وہ زندہ رہ کر بھی مردہ ہو جاتی ہے، لیکن حق کٹ کے بھی زندہ رہتی ہے۔ یہ پیغام ہمیں کربلا سے ملا ہے۔ دیکھو نا، جب امام حسین، میں ابھی اس طرف نہیں چل رہا ہوں، بس انسان کی پیڈیا کو میں بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ امام حسین 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ ہے، ایک طرف 21,000 کا لشکر ہے۔ اس لشکر نے تو امام حسین کے نفوس قدسیہ کو کاٹ کر نہیں سمجھا تھا کہ ہم جیت گئے، لیکن وہ جیتا نہیں تھا بلکہ ہار گیا تھا۔ اسی وقت جب اس نے امام حسین کے نفوس قدسیہ کو ان سے الگ کیا تھا، اگر وہ 21,000 لشکر جیت گیا ہوتا تو امام کا نام و نشان نہ ہوتا، بلکہ دنیا میں جدیت ہوتی۔ بلکہ پتا چلا کہ اگر آج ہر دل میں امام حسین کی محبت ہے، اگر امام حسین کو ماننے والا ہے، جو بھی ہو تو آپ یزیدیت کا نعرہ نہیں دیکھیں گے۔ اگر کوئی کہہ دے ہم یزید ہیں تو لوگ اسے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اگر کہہ دے ہم حسینی ہیں تو لوگ اسے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پتا چلا کہ وہ جیت کر بھی ہار گیا اور ہم ہار کر بھی دنیا میں حکومت کو قائم رکھ لیے اور دنیا کو یہ پیغام دے دیے کہ جو شریعت کے نام پر سر کٹاتا ہے وہ مرتا نہیں بلکہ وہ آسمان کا بادشاہ بنتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جہاں تک میں نے بات کو چھوڑا ہے کل انشاءاللہ، اور میں آپ کو ہر باتیں بتانے کی کوشش کروں گا، بس شرط ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب قدیر ہم سب کو امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، امام حسین کی محبت میں ہمیں مرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔